اس برس جنوری میں پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کی حراست سے فرار ہونے والے تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے فرار کی مکمل کہانی پر مبنی ایک آڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسے اس کی فیملی کے ساتھ پشاور کے ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا، جہاں سے بھاگتے وقت اسے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مفرور طالبان ترجمان نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے فرار ہونے کے لیے اپنے موبائل سے فون کر کے آن لائن ٹیکسی سروس کے ذریعے ایک گاڑی منگوائی اور سیف ہاؤس کے پچھلے دروازے سے اپنے خاندان سمیت بھاگ نکلا۔ احسان نے اپنے ہوشربا آڈیو پیغام میں مزید بتایا کہ فرار ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس سلسلے میں وہ انہیں خط بھی لکھ چکا ہے، لیکن شاید وزیر اعظم کو خط کا جواب دینے کی اجازت نہیں مل رہی۔ احسان اللہ احسان کا 11 منٹ اور 50 سیکنڈ دورانی کا آڈیو میسج 10 اگست کی رات اس کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا، جس میں اس نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی نام نہاد قید سے اپنے فرار کی روایت بیان کی ہے۔ احسان اللہ احسان نے، جس کا اصل نام لیاقت علی اور تعلق سابق قبائلی علاقے محمد ایجنسی سے ہے، سن 2017 میں خود کو ایک معاہدے کے تحت پاکستانی سیکیورٹی حکام کے حوالے کیا تھا، لیکن فروری سن 2020 میں اس نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے فرار کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 12 جنوری سن 2020 کو وہ اپنے خاندان سمیت پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکام نے بعد میں سرکاری طور پر اس کے فرار کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خفیہ آپریشن کے دوران بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن اپنے حالیہ آڈیو پیغام میں احسان اللہ احسان نے پاکستانی حکام کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ وہ اس سال جنوری میں کسی حساس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی حراست سے فرار ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ پشاور کے ایک سیف ہاؤس سے فرار ہوا۔ احسان نے کہا کہ طالبان کی تنظیم میں اس کا عہدہ سیاسی تھا اور اس کی ذمہ داریوں میں میڈیا سے رابطہ کرنا شامل تھا، اس لیے اس کے پاس تنظیم کے خفیہ ٹھکانوں یا ہونے والے آپریشنز کی تفصیلات موجود نہیں تھیں۔ احسان ابتدائی طور پر تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان رہ چکا ہے، تاہم سن 2014 میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ملا فضل اللہ کے ٹی ٹی پی سربراہ مقرر ہونے پر اس نے تحریک طالبان سے علیحدگی اختیار کی اور کمانڈر عمر خالد خراسانی کی سربراہی میں بننے والی جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کر لی اور اس کا ترجمان مقرر ہو گیا۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے وقت احسان اللہ احسان تحریک طالبان پاکستان کا مرکزی ترجمان تھا۔ تاہم ایک غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا خیال ہے کہ احسان اللہ احسان ایجنسیز کی حراست سے فرار نہیں ہوا بلکہ اسے بھاگنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ محمود شاہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں جس ایجنسی کے پاس احسان مہمان تھا اس کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بریگیڈیئر محمود شاہ نے انکشاف کیا کہ سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں نے احسان اللہ احسان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ان سے بھی مشورہ کیا تھا کہ سابق طالبان ترجمان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے کہا کہ احسان اللہ احسان اپنے گروپ کا کمانڈر تھا، نہ اس کے پاس کوئی اہم معلومات تھیں، وہ صرف ترجمان تھا، اس لیے وہ سیکیورٹی ایجنسی کے لیے بیکار ثابت ہوا بلکہ وہ ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا، لہٰذا ایجنسیوں نے اسے بھاگنے کا موقع دیا، ورنہ کوئی دہشت گرد کیسے کسی ایجنسی کی حراست سے فرار ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اپنے آڈیو پیغام میں احسان اللہ احسان کا دعویٰ ہے کہ اسے پشاور کے شامی روڈ پر واقع جس سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا، وہاں آتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی فرار ہونے کا پلان بنانا شروع کر دیا تھا۔ فرار کی منصوبہ بندی میں اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس کے بھاگنے کا علم وہاں کے محافظوں کو فوری طور پر نہ ہو تاکہ اسے اور اس کے خاندان کو محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ میرا نام احسان اللہ احسان ہے۔ فوج اور اداروں نے پاکستانی میڈیا کو کہا کہ میں کسی حساس آپریشن کے دوران فرار ہو گیا ہوں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ 11 جنوری 2020 کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ میں نے 5 فروری 2017 کو ایک معاہدے کے بعد خود کو پاکستان کی خفیہ اداروں کے حوالے کیا تھا۔ میں نے تقریباً 3 سال تک اس معاہدے کی اپنی طرف سے بھرپور پاسداری کی۔ احسان نے کہا کہ سیف ہاؤس میں محافظ مین گیٹ کے قریب ایک کوارٹر میں رہتے تھے جو مکان کے رہائشی حصہ سے دور تھا، صرف ایک حوالدار نجی ضروریات پوری کرنے کے لیے رابطے میں رہتا تھا۔ احسان کا کہنا تھا کہ فرار ہونے سے 2 روز قبل اس نے مکان کے پچھلے دروازے کو لگا ہوا تالا توڑ دیا اور مین گیٹ پر لگی گھنٹی بھی خراب کر دی۔ 2 جنوری سن 2020 کی شام سیف ہاؤس سے فرار ہونے سے کچھ دیر قبل اس نے حسب معمول رہائشی حصے کے سامنے کے تمام دروازے بند کر دیے تاکہ گارڈز جو اس وقت اپنے کوارٹر میں کھانا کھا رہے تھے رہائشی حصے میں نہ آ سکیں۔ دروازے بند کرنے کے بعد اس نے بھی کھانا کھایا اور اپنے موبائل سے ایک آن لائن ٹیکسی بک کی۔ احسان کا کہنا ہے کہ میں عشاء کے وقت گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ ہمیں سواری کی ضرورت تھی جس کو میں نے آن لائن بک کرائی کیونکہ موبائل تو ہمارے پاس پہلے سے ہوتا تھا، ہم اسے استعمال کرتے تھے۔
احسان نے کہا کہ میں پہلے حاجی کیمپ اڈا پہنچا، جہاں سے میں نے ایک دوسری گاڑی لی۔ 20 گھنٹوں کے سفر کے بعد میں پاکستان کی حدود سے باہر نکل گیا۔ تقریباً پوری رات کے سفر کے بعد ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر میں نے ایک پاکستانی ایجنسی کے افسر کو واٹس ایپ پر کال کی تاکہ معلوم کر سکوں کہ انہیں میرے فرار کی خبر مل چکی ہے یا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ 20 گھنٹے بعد بھی انہیں میرے فرار کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے واٹس ایپ پر MI کے خیبر ریڈ کے لیے کمانڈنگ افسر کرنل رضوان کو کال کی۔ یہ کرنل رضوان ان کا کوڈ نام ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گارڈز وغیرہ کو واپس بلا لیں، اور ہم نے تمہارا وہ قید خانہ خالی کر دیا جس میں تم نے ہمیں بلا وجہ قید کر دیا تھا۔ تو کرنل صاحب کی لا علمی کا سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ نمبر 1 ہونے کے دعوے داروں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا قیدی ان سے فرار ہو گیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان نے اپنے ویڈیو پیغام میں ان تمام لوگوں کو بشمول سرکاری اہلکاروں اور سیاسی اور مذہبی شخصیات کے نام لیے جن کے ذریعے اس کا ایک سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ سرنڈر کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا تھا۔ تاہم اس کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہوئے معاہدے کا پاس نہیں رکھا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی شکایت اس نے معاہدے کے ضامن میجر ریٹائرڈ عامر کو بھی کی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کر دی، جس کے بعد میں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ احسان نے پاکستانی ایجنسیز پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ اس سے ایک ڈیتھ اسکواڈ کی سربراہی کروانا چاہتی تھی، جس میں حکومت کے حمایتی عسکریت پسندوں کو شامل کیا جانا تھا، اور اس کا کام ملک دشمن پاکستانی عناصر کا قلع کما کرنا تھا۔ احسان کو ان ملک دشمن عناصر کی ایک فہرست بھی فراہم کی گئی جن میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بشمول سینئر صحافیوں کے نام شامل تھے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ڈیتھ اسکواڈ کو لیڈ کریں، اور یہ ڈیتھ اسکواڈ TTP کے سابقہ ممبران جو حکومت کو سرنڈر کر چکے ہیں یا ان افراد پر مشتمل ہوگا جو پاکستان کے حمایت یافتہ جہادی تنظیموں سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو پشاور، مردان اور کوئٹہ میں خفیہ دفاتر بنا کر دیتے ہیں، اور آپ غداروں اور ملک دشمنوں کے خلاف کام شروع کر دیں۔ جو لسٹ مجھے دیا گیا تھا اس میں زیادہ تر افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، اور وہ سب پشتون تھے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام تھے، جن میں کچھ صحافی حضرات کے نام بھی شامل تھے۔ احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈیتھ اسکواڈ کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ پرامن زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ احسان اللہ احسان نے کہا کہ اس کے سرنڈر کے بعد پہلے 18 ماہ اسے پشاور میں جلیل روڈ پر واقع ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا، جس کے قریب ایک گرجا گھر اور سینٹ جانز کیتھیڈرل اسکول بھی واقع ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا عباس خان اسی اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کا پشاور میں جو کمانڈر تھا اس کا نام برگیڈیئر ماجد تھا۔ انہوں نے ہمیں پشاور میں جلیل روڈ پر واقع ایک سیف ہاؤس منتقل کر دیا جو 7 ڈے چرچ کے قریب تھا۔ وہاں ایک کرسچنز کا اسکول بھی تھا جسے سینٹ جانز کیتھیڈرل اسکول کہا جاتا تھا، جہاں میرا بیٹا محمد عباس خان پڑھنے بھی جاتا تھا۔ وہاں 18 مہینے رہے۔ ہمارے احتجاج کے بعد ہمیں ایک اور گھر منتقل کر دیا گیا۔ یہ گھر کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا جو کہ پشاور کے شامی روڈ پر گالف کلب کے بالکل ساتھ، یعنی ہمارے گھر کے بیک سائڈ پر گالف کلب واقع تھی۔ احسان اللہ نے اپنے آڈیو پیغام میں بتایا کہ ڈیتھ اسکواڈ کی سربراہی سے انکار اور احتجاج کرنے پر 18 مہینے بعد اسے پشاور کے شامی روڈ پر واقع ایک بڑے مکان میں منتقل کیا گیا۔ احسان نے اس مکان کی جو ان کے مطابق کرائے پر حاصل کیا گیا تھا، تعمیر کا سال اور مالکن کا نام بھی بتایا۔ اس نے گوگل میپس کے ذریعے اس مکان کا صحیح مقام واضح کرنے کی کوشش بھی کی۔ احسان نے پاکستانی سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ میرے سرنڈر کرنے کے وقت یہ طے پایا تھا کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا، میرے خلاف پرانے کیسز واپس لیے جائیں گے، مجھے جیل یا ٹارچر سیل میں نہیں رکھا جائے گا، میری مالی امداد کی جائے گی اور مجھ پر کوئی معاشرتی پابندی بھی عائد نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ ابتدا میں چیزیں بہتر تھیں، تاہم بعد میں اس سے کئی مطالبات کیے جانے لگے جو اس کے لیے ماننا ممکن نہیں تھے، خصوصاً ڈیتھ اسکواڈ بنانے والا مطالبہ۔ احسان نے کہا کہ میرے انکار پر میرے ساتھ سختی شروع کر دی گئی اور مجھے کہا گیا کہ یہ کرو گے تو تمہارے باہر نکلنے کا راستہ آسان ہو جائے گا، ورنہ تم یہیں پڑے رہو گے۔ احسان نے اپنے فرار کے بعد اداروں پر اپنے والد، بھائی، چچا زاد اور دیگر رشتہ داروں کو گرفتار کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ اس نے وزیر اعظم عمران خان کو اس بارے میں خط بھی لکھا ہے، تاہم اسے اس خط کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ وزیر اعظم کو ان کے خط کا جواب دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف سیکیورٹی اداروں کی حراست سے ایک مطلوب ترین دہشت گرد کا پراسرار انداز میں اتنی
آسانی سے فرار اب بھی ایک معمہ ہے۔ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیسے اتنا انتہائی خطرناک شخص جس نے کہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے سانحے میں سینکڑوں معصوم طالب علموں کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی، اسے اتنی آسانی سے فرار ہونے دیا گیا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی حکومت پاکستان کو احسان اللہ احسان کے فرار کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔